آسمانوں سے فرشتے بھی اتر آتے ہیں جب بھی پڑھتے ہیں یہ قرآن مدارس والے کہ انہوں نے الحمدللہ مدرسے کے اندر فرقانیہ کے اندر اپنا قیمتی وقت لگایا اور اللہ نے اسی کے لحاظ سے ان کو قرآن کریم پڑھنے کا بہترین سلیقہ عطا فرمایا جو ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ یہ کسی خاص یا کسی الگ الگ کیٹیگری کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن کی اچھی اور ترتیل کے ساتھ تجوید کے ساتھ تلاوت کرنا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے، ہم سب کے لیے یہ ضروری ہے، اور ایسے ہی ہمیں تلاوت کرنی چاہیے، ایسے ہی کس طرح، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، قرآن ایسے پڑھو جیسے ہم نے نازل کیا ہے۔ اور بعض حدیثوں کے اندر آیا بھی کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اس کے معنی اور مطالب پر غور کیا جائے، اور قرآن کو اچھے انداز میں لحن جلی لحن خفی اور اسی طریقے سے وقف کی رعایت اور الترتیل ہوا تجوید الحروف ومعرفت الوقوف، ان سب کی رعایت ضروری ہے۔ بہت ہی اچھے انداز میں انہوں نے الحمدللہ تلاوت فرمائی۔ آج ہم اور آپ جو جمع ہوئے ہیں یوم فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی یاد میں، ہم سب اس پروگرام کے اندر آج جو کہ 29 ذی الحجہ ہے، اور ہو سکتا ہے انشاءاللہ کل یکم محرم ہو یا پرسوں یکم محرم ہو، اور 1 محرم الحرام کو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ ہم سب کے لیے ایک بہت عظیم اسوہ ہے اور بہت اہم پیغام ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کے اندر، کہ ہماری زندگی بھی کس طریقے سے ان کے طرز پر اور کس طریقے سے انہوں نے جو کارنامے انجام دیے ہیں ان کی ہم کچھ نقل کرنے والے بن جائیں۔ جو کہ یہ مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت کا بھی واقعہ پیش آیا، اور یہ پورا مہینہ قربانیوں سے بھرا ہوا ہے۔ ابھی ہم نے 10 ذی الحجہ کو قربانی کا ایک اہم فریضہ ادا کیا، اور پھر 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ، اور پھر یکم محرم کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ، اور اسی طریقے سے 10 محرم الحرام کو اگر ہم اور آپ دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے اور بہت زیادہ جن سے آپ پیار اور شفقت فرماتے تھے، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بھی ایک اہم اور ایک عظیم واقعہ پیش آیا۔ ان سب واقعات کے اندر ہمارے لیے بہت عبرت ہے، نصیحت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو زندگی ہے وہ اسلام لانے سے پہلے خود بیان کرتے ہیں کہ میں اونٹ کو چرایا کرتا تھا۔ ان کے والد خطاب نے ان کو اونٹ کے چرانے پر لگا رکھا تھا، اور اس دور کے اندر اونٹ کو چرانا کوئی معیوب بات نہیں تھی۔ حضرت عمر خود اسلام لانے کے بعد جب مکے سے ذرا ہٹ کر جہاں آپ اونٹ چرایا کرتے تھے، اسلام لانے کے بعد جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو یہ بات کہتے ہیں اور اس کو یاد دلاتے ہیں کہ میں یہاں اونٹ چرایا کرتا تھا اسلام لانے سے پہلے، اور اگر میں تھک کر دن بھر اونٹ چراتا تھا، تھک کر اگر لیٹ جاتا تھا تو میرے والد خطاب آتے تھے، مجھے لاش سے جگاتے تھے اور کہتے تھے عمر اٹھ اور اونٹ چرا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اسلام لانے کے بعد جو عظیم کارنامے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیش کیے ہیں وہ میرے محترم بزرگوں صحابہ کے اندر ایک الگ مقام، ایک الگ حیثیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کے اندر ملتی ہے ہمیں اور آپ کو۔ اور اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام لانے سے پہلے اسلام لانے والوں پر بے انتہا ظلم کیا ہے، بے انتہا ظلم کیا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک باندی تھی، اور جب اس نے اسلام کو قبول کر لیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ نے اپنی باندی کو اتنا مارا، اور مارتے مارتے آپ تھک گئے، اور تھکنے کے بعد آپ نے اس باندی سے کہا کہ میں تھوڑی دیر آرام کرتا ہوں اور اس کے بعد میں پھر تم کو ماروں گا۔ یعنی اسلام لانے سے پہلے کی زندگی
کہ اسلام لانے والوں پر اتنا ظلم و ستم، اور اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خبر ہوتی رہی کہ لوگ اسلام کے اندر داخل ہوتے رہے اور وہ لوگوں کو منع کرتے رہے، سمجھاتے رہے، لیکن ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ایمان ایک ایسی چیز ہے، اسلام ایک ایسی چیز ہے کہ جب کسی کے دل کے اندر یہ اتر جاتی ہے پھر یہ نہیں نکلتی۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ اسلام کا تقاضا ہے کہ اگر واقعتاً کسی کو اللہ سے محبت ہو جائے، اللہ کے رسول سے محبت ہو جائے، اس کے دین سے محبت ہو جائے، پھر اس جان کی کوئی حقیقت اس کے نزدیک نہیں ہوتی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو طرح طرح سے اسلام کے ہٹانے پر زور دیا اور مارا، ان کو ستایا، لیکن کوئی بھی ایک آدمی بھی اسلام سے نہیں پھرا۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ میری بات تو کوئی مانتا نہیں، سنتا نہیں، تو انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی معاذ اللہ خاتمہ کر دیا جائے، اور اسی ارادے سے آپ نکلے بھی تلوار لے کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ سر اڑانا ہے اور آپ کو ختم کرنا ہے معاذ اللہ۔ اور راستے میں نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جو اس وقت اسلام لا چکے تھے، لیکن حضرت عمر کو اس بات کا علم نہیں تھا، انہوں نے راستہ روکا اور کہا ہے عمر بڑے غصے میں جا رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اڑانے جا رہا ہوں، اس دین کا، نئے دین کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت نعیم بن عبداللہ نے کہا کہ اے عمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم بعد میں دیکھنا، پہلے تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی حضرت سعید اسلام کے اندر داخل ہو چکے ہیں، اور اسی ارادے سے غصے کے اندر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے اپنی بہن کے وہاں تشریف لے جاتے ہیں، اور وہاں گھر کے اندر تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، سن لیتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، جلدی سے جو قرآن کی تلاوت کی جا رہی تھی اس کو رکھ دیا جاتا ہے، دروازہ کھولا جاتا ہے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا میں نے سن لیا ہے تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے، اور مجھے اس بات کا بھی علم ہے کہ تم لوگ اسلام کے اندر داخل ہو چکے ہو، اور پھر بے انتہا مارنا شروع کیا، اور بہت زیادہ مارا، اپنی بہن کو بھی بہت زیادہ مارا۔ تو ان کی بہن نے جرأت کے انداز میں کہا کہ عمر، جس ماں کا دودھ تم نے پیا ہے اس ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہے، اور میں اسلام سے نہیں پھر سکتی۔ جب اتنی سختی دیکھی، اور اس کے بعد حضرت عمر اپنا خون تھا وہ بھی تھوڑا سا جب نرم ہوئے اور اطمینان ہوا تو انہوں نے پوچھا کہ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے۔ اس وقت ان کو سورہ طٰہٰ کی آیت سنائی گئی، اور جس کے نتیجے کے اندر ان کا دل نرم ہوتا گیا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات کراؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ارقم رضی اللہ عنہ جو تھے، ان کے گھر کے اندر، دار ارقم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو صحابہ 40-50 صحابہ تقریباً اس وقت تک ایمان لائے تھے، وہیں ان کا رہنا سہنا تھا، وہیں ساری چیزیں تھیں۔ تو ان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دار ارقم کے اندر لے جایا گیا، اور جب دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو صحابہ نے دروازے کے اندر سے دیکھا کہ حضرت عمر ہیں، اور ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، اور آپ کے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ دروازہ کھول دو، اور اگر یہ اچھی نیت سے آ رہا ہے تو ہم اس کا استقبال کرتے ہیں، اور اگر یہ بری نیت سے آ رہا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا جائے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دروازہ کھولا گیا اور آپ اندر آئے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا اے عمر کس لیے آئے ہو، کیا بات ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اسلام لانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ اتنا کہنا تھا کہ صحابہ اکرام خوش ہو گئے، اور فرمایا اس زور سے نعرہ تکبیر کی آواز بلند ہوئی کہ آس پاس کی تمام گلیاں وہ گونج اٹھی نعرہ تکبیر سے، اور صحابہ کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اور کہا جاتا ہے کہ جتنے صحابہ ایمان کے اندر داخل ہوئے یہ سارے کے سارے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی تھی، جس کے نتیجے میں اللہ نے حضرت عمر جیسا جلیل القدر اور عظیم شخصیت اور بہادر اور دلیر اور جفاکش اور ہمت
دار آدمی کو اللہ نے اسلام کے اندر داخل کیا اور اس کے بعد اسلام کو اللہ نے قوت عطا فرمائی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دھیرے دھیرے صحابہ کو یہ حکم دیا کہ آپ ہجرت کریں مکے سے مدینے کی طرف۔ صحابہ چھپ چھپ کے ہجرت کرتے رہیں، لیکن حضرت عمر کی ہجرت کا بھی انداز نرالا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ہجرت فرمانے کا ارادہ کیا تو آپ مکہ کے اندر گئے اور مسجد حرام کے اندر گئے، اور وہاں تمام بڑے بڑے سردار تھے قریش کے، ان سے اعلان کیا کہ دیکھو میں ہجرت کرنے جا رہا ہوں، اور اگر کسی کو کوئی مجھے روکنا چاہے تو اس پہاڑی کے پیچھے آ کر ملے۔ بالکل خاموشی کے ساتھ ہجرت نہیں فرمائی، خاموشی کے ساتھ، بلکہ علی الاعلان کہا ہے کہ میں ہجرت کرنے جا رہا ہوں، اور کسی کے اندر اگر طاقت ہو، جرت ہو تو مجھے اس پہاڑی کے پیچھے آ کر ملے۔ لیکن روایت کے اندر آ رہا ہے کہ کوئی بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی ہم دیکھتے ہیں، بہت اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد کی جو زندگی ہے وہ بہت ہی اہم زندگی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے 22 مقامات ایسے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مطابق قرآن کی آیتیں اللہ تعالیٰ نے اتاری۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ طواف کر رہے تھے، آپ نے یہ خواہش ظاہر کی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اس وقت تک کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، کوئی حکم نافذ نہیں ہوا تھا، اور اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کو مصلی کی جگہ بنا دیا جائے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش پر آج ہم سب جو بھی حج کرنے جاتا ہے، عمرہ کرنے جاتا ہے، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش تھی، اور یہ ان کا جذبہ تھا، جس جذبے کو دیکھ کر اللہ نے قرآن کی آیت کو اتارا۔ اسی طریقے سے آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر منافقین نے، مشرکین نے، کفار مکہ نے تہمت لگائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے نتیجے میں بہت پریشان ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس ایک صحابہ کے پاس جاتے ہیں اور صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ فلاں تمہاری عائشہ کے بارے میں کیا ہے، فلاں تمہاری عائشہ کے بارے میں کیا رہا ہے، فلاں تمہاری عائشہ کے بارے میں کیا رہا ہے، تمام صحابہ سے پوچھتے ہیں۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ آپ کی شادی جو حضرت عائشہ سے ہوئی تو میں نے کرائی یا ابو بکر نے کرائی؟ کہا نہیں، بلکہ روایتوں کے اندر آیا کہ اللہ نے اس کا انتخاب فرمایا تھا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا رسول تو پاک ہو اور ان کی بیویاں پاک نہ ہوں۔ اور اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان سے یہ جملہ سورہ نور کا 18ویں پارے کا نکلا تھا، سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے اور یہ بہت بڑا بہتان ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اور پھر ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات پر قرآن کی آیتیں اتری اور اس بات کی شہادت دی گئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بالکل پاک ہیں، اور یہ منافقین، یہ مشرکین، یہ کفار مکہ، یہ سب جھوٹے ہیں۔ یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ ہو بہو اللہ تعالیٰ نے جو حضرت عمر کی زبان سے جو جملہ نکلا تھا، اسی جملے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا حصہ بنا دیا ایک آیت کے طور پر۔ اسی طریقے سے ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے کہا کہ تمہارے پاس جو جبرائیل آتے ہیں، جو میکائیل آتے ہیں تمہارے رسول کے پاس، یہ ہمارے دشمن ہیں۔ کفار مکہ، مشرکین مکہ نے حضرت عمر سے کہا کہ تمہارے رسول کے پاس جو جبرائیل آتے ہیں یہ میکائیل ہمارے دشمن ہیں، اس لیے کہ یہ ہمارے خلاف باتیں لے کر آتے ہیں تمہارے رسول کے پاس۔ اور اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ جملہ کہا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین، کہ جو اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے رسول کا دشمن ہے، اور جبرائیل کا دشمن ہے، میکائیل کا دشمن ہے، اللہ خود ان کا دشمن ہے۔ اور ہو بہو اللہ نے سورہ بقرہ کے سورت کے اندر پہلے پارے کے اندر یہ آیت ہو بہو اللہ تعالیٰ نے اتاری۔
تو یہ میرے محترم بزرگ دوستوں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور کئی مقامات پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے جس وقت آپ ایمان لائے اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی، پردے کا کوئی حکم نافذ نہیں ہوا تھا، اس وقت جوا جو تھا وہ جائز تھا، جوا کے بارے میں کوئی حکم ایسا نہیں آیا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بار بار دعا کرتے تھے اللہ رب العزت ہے، اور ہو بہو اللہ تعالیٰ نے 3 آیتیں اتاری اور جوا کی حرمت پر، شراب کی حرمت پر، اور یہاں تک کہ پردے کے پر حکم اللہ تعالیٰ نے نافذ فرمائے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش تھی، ہم سب جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور کے اندر وہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ تاریخ انسانیت اس بات سے قاصر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوج کا نظام اور فوجی چھاونی کا نظام اور اسلام کے اندر بہت ساری صوبوں کو قائم کیا، اور صوبوں کے بعد پھر بصرہ کو، کوفہ کو، یہ الگ الگ شہر حضرت عمر نے اس کی باقاعدہ بنیاد ڈالی۔ آج جو غیر اس نظام کو لے رہے ہیں وہ سارا نظام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نظام ہے۔ ہم دیکھیں، تاریخ کا مطالعہ کریں، الفاروق کتاب اٹھا کر دیکھیں، کتنی اہم کتاب اور کتنی عظیم کتاب علامہ شبلی نعمانی صاحب نے لکھی۔ جب ہم اس کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا، تب ہمیں پتہ ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت ہم سب کے لیے کتنا اہم اسوہ ہے اور کتنا اہم عظیم ہمارے لیے صحابہ کی زندگی کے اندر بہترین نمونہ ہے کہ صحابہ واقعتاً جس طریقے سے کارنامے انجام دیے ہیں کہ انہوں نے دین کو واقعتاً ان الحکم الا للہ کہ اس زمین پر اگر کسی کا حکم چلے گا تو اللہ کا حکم چلے گا، اور صحابہ کہتے ہیں کہ میں اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، اور صحابہ نے اس حکم کو نافذ کر دیا۔ اور صحابہ کے اندر سب سے بڑی جو صفت تھی وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اطاعت کرو تو ہدایت پاؤ گے۔ آج اطاعت کا جذبہ ہی ہمارے اندر نہیں ہے، ہدایت اطاعت پر تھی، آج اطاعت ہم کسی کی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، نہ علماء کی، نہ اپنے امام کی، نہ اپنے بڑوں کی۔ جب تک اطاعت کا جذبہ ہمارے اندر نہیں آئے گا میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہدایت کا اعلیٰ مقام اور ہدایت کا راستہ ہمارے لیے کھل ہی نہیں سکتا۔ ہم لوگ سرسری طور پر اور وقتی طور پر کچھ باتوں کو سن لیتے ہیں، لیکن اس پر عمل کرنا یہ ہمارے لیے بہت مشکل پڑتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، اپنے جذبات کو بالکل نیچے گرانا پڑتا ہے۔ صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، حضرت عمر کی زندگی اٹھا کر دیکھیں کہ جب حضرت عمر نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی اور آپ نے کئی علاقوں کو فتح کیا، تو اور مکے کے بارے میں آتا ہے کہ وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ہم اس ملک کو خالی کر دیں گے، لیکن تمہارے جو امیر المومنین ہیں وہ یہاں آئیں اور اس پر دستخط کریں۔ اور اس وقت تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ آپ باہر نہیں نکلے تھے، اور پھر آپ اپنے غلام کو لیتے ہیں، حضرت اسلم کو لیتے ہیں، اور ایک سواری ہوتی ہے، ایک گدھا ہوتا ہے، ایک کھچر ہوتا ہے، اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ دیکھو اگر میں اس سواری پر بیٹھتا ہوں تو تمہارے ساتھ ظلم ہوگا، اور اگر تم بیٹھتے ہو تو میرے ساتھ ظلم ہوگا، اور اگر ہم دونوں اس پر بیٹھتے ہیں تو اس جانور پر ظلم ہوگا، تو کیوں نہ ہم اپنی باری کو متعین کر لیں۔ فرمایا گیا کہ ایک باری میں میں بیٹھوں گا اور تم پیدل چلو گے، پھر تم بیٹھو گے، میں پیدل چلوں گا، اور تھوڑی دیر سواری ایسے ہی چلے گی تاکہ اس کو بھی تھوڑا سا اطمینان ہو، اس کو بھی تھوڑی سی آرام ہو۔ اور روایت کے اندر آتا ہے کہ جب حضرت عمر اس مکے کے اندر یا اس علاقے کے اندر داخل ہوئے جہاں کا تھا، اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی باری تھی پیدل چلنے کی، اور حضرت اسلم رضی اللہ عنہ وہ سوار تھے اپنی سواری کے اوپر۔ آپ دیکھیں ہم اور آپ اس چیز کو برداشت کر سکتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستوں، تو کہا گیا کہ اپنی انانیت کو، بڑائی کو جب تک کہ ہم اس دین کے تابع نہیں کریں گے اور نیچے نہیں گرائیں گے تب تک ہم اعلیٰ مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہت سارے اپنے دور کے اندر کارنامے انجام دیے، یہاں تک کہ حضرت عمر رات کے اندر گشت کر رہے ہیں اور دیکھا کہ ایک علاقے سے، ایک گلی سے گزرے تو بچے کے رونے کی آواز آئی۔ حضرت عمر چلے گئے اور سوچا کہ بچے ہیں، بچے تو روتے رہتے ہیں، لیکن پھر اس گلی سے واپس آئے تو دیکھا کہ اسی گھر سے پھر بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا کہ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟
اس بچے کی دادی نے بتایا کہ دراصل بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی حکومت کے اندر ایسا نظام بنایا ہے کہ بچہ جب باہر کی غذا کھانے لگے تب اس کا وظیفہ مقرر کیا جائے گا، اس لیے اس بچے کی ماں اس کو دودھ نہیں پلا رہی ہے تاکہ جلدی سے اس کا دودھ چھڑا دے اور باہر کی غذا کھانے لگے تاکہ جلدی سے اس کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے۔ حضرت عمر نے یہ بات سنی، فوراً آپ تشریف لائے اور لوگوں کو بلایا اور فوراً کہا کہ جو قانون ہم نے بنایا تھا اس قانون کو ہم ختم کرتے ہیں اور بچہ جیسے ہی پیدا ہوگا اس کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے گا۔ تو آپ دیکھیں حضرت عمر کے رضی اللہ عنہ کے یہ سب کارنامے اور بہت سارے کارنامے۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔